سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے پہ چلنے اور غلط راستے پہ چلنے والوں کی مثال بیان فرمائی اور بتایا کہ دیکھو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے سیدھے لوگ چلتے ہیں، اور جو غلط راستے پہ چلتے ہیں، ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ گویا الٹے چل رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے منہ کے بل چلنا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو کیا جو چلتا ہے منہ کے بل، ہیڈ لانگ ود ہز فیس، تو چل رہا ہے کس طرح اپنے منہ کے بل، اہدی از اٹ بیٹر گائیڈڈ، از ہی بیٹر گائیڈڈ، از ہی مور گائیڈڈ؟ نہیں۔ فرمایا کیا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، زیادہ صحیح ہے؟ اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا؟ تو سیدھے راستے پہ مطلب یہ ہے کہ جس کو کہا گیا منہ کے بل چلنا، وہ ٹیڑھے راستے پہ چلنا ہے، غلط راستوں پہ چلنا۔ اور جو منہ کے بل چلتے ہیں نا وہ چلتے نہیں ہیں، وہ گرتے ہیں، وہ تباہ ہوتے ہیں، وہ برباد ہوتے ہیں۔ نہ تو وہ کچھ طے کرتے ہیں کہ آگے کہاں تک جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی منزل ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح انسانیت کا معاملہ ہے، ایک انسان ہو یا پورا معاشرہ ہو یا پوری انسانیت ہو، اگر وہ غلط راستے پہ نکل گئی ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اپنا راستہ ہمیشہ ہمارے لیے لکیر کی طرح سیدھا کھینچ رکھا ہے۔ جب سے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے سیدھی لکیر ہمارے درمیان بنی ہوئی ہے ہدایت کے راستے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زمین پہ سیدھی لکیر کھینچ کے اس کو واضح بھی کیا، سیدھی لکیر بنائی، پھر اس کے آس پاس آڑی تیرچھی لکیریں بنائی۔ تو اصحاب نے دیکھا تو معلوم کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو آڑی تیرچھی لکیریں ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب آڑے ٹیڑھے راستے ہیں، یہ سب بگڑے ہوئے ہیں، منتشر اور غلط راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ تو یہ سیدھا راستہ بس ایک ہے۔ اس سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو سیدھا راستہ تو ایک ہی ہوگا، باقی جتنے راستے ہیں چاہے وہ کثیر ہیں، ہزاروں ہیں، وہ سب غلط ہوں گے۔ تو یہی قرآن کا پیغام ہے۔ پھر وہ پیغام، وہ سیدھا راستہ، وہ لکیر جو آدم علیہ السلام سے کھینچی گئی تو یہاں کے مکمل ہو گئے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ بھئی یہ ہے۔ قیامت تک اس سیدھی لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اسی کے مطابق اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اسی کی وجہ سے پوچھ جائیں گے سب، مغرب میں بسنے والے ہوں، مشرق میں رہنے والے ہوں، سب سے وہ پوچھے گا۔ اب جو صورتیں آئیں گی نا وہ بس اینڈ ہے، ادھر قرآن کا ختم ہو رہا ہے، ادھر دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب سنتے جائیے آپ، قیامت، حشر، نشر، بارگاہ عزتی، ساری انسانیت کا حساب کتاب، جزا و سزا اور اس کے فیصلے، اب یہ آتا رہے گا۔ اس سے پہلے تک آپ کو وہ ہزاروں سال پہلے کی تاریخ دکھائی، سورہ بقرہ سے، الف لام میم سے شروع ہوئے تو پیچھے سے وہاں سے چلے، بنی اسرائیل اور قومیں، عاد و سمود وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے بتائے، ان کا انجام بتایا، ان قوموں کا انجام بتایا، اور اب انسانیت کا اینڈ یہ ہے کہ بس ایک دن آئے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ساری انسانیت اس کے دربار میں حاضر ہو جائے گی۔ تو اب چاہے مغرب ہو یا مشرق، جدید اقوام ہو یا قدیم،
पढ़े लिखे लोग हों, सो कॉल्ड जो पढ़ी लिखी दुनिया कहलाती है, या सादा लोग हों, शहरी हों या देहाती हों, मालदार हों या गरीब हों, सबसे वो ये पूछेगा कि क्या तुम्हारे दरमियान मेरी खींची हुई लकीर मिट गई थी? क्या मैंने जो सीधा रास्ता तुम्हें दिया था और जो मेरे रसूल ने, मेरे पैगंबर ने वाज़ेह कर दिया था हर लिहाज से, तो क्या वो मिट चुका था? जबकि उसने दूसरी जगह ये भी फरमा दिया, वलल्लाहि कस्दुस सबील, और अल्लाह पर है, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है सीधे रास्ते का कस्द, यानी तुम्हें सीधा रास्ता दिखाना उसने अपने जिम्मे ले लिया है। वो मिनहा जाइर, और उससे हटकर बहुत से टेढ़े रास्ते हैं, तो सीधा रास्ता उसने अपने जिम्मे ले लिया। ये बात वाज़ेह है। और इसी तरह के अब हमारे पास ये किताब और हमारे पैगंबर की सुन्नत और आपका तरीका मौजूद है, और ये पैगाम ये पाकिस्तान के लिए भी है, हिंदुस्तान के लिए भी है, ये अहले अरब के लिए भी है, अहले गर्ब के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, यूरोप के लिए भी है, ये अफ्रीका के लिए भी है, सबके लिए है। ये हर शख्स के लिए है, हर कौम के लिए है। और हम देख सकते हैं कि दुनिया की कौमें आज कोई 200-400 साल से जब इस रास्ते से पूरी तरह बगावत करके और इससे मुनहरिफ होके पूरी तरह, ये वो दौर है बदकिस्मती का कि इंसान ने बिल्कुल एक डाइवर्जन ले लिया है पूरा, और 180 डिग्री तक अपने आप को चेंज किया है। पहले कभी ऐसा नहीं था। तो अब इंसान ने जो सफर इख्तियार किया है, तो इन 200-400 सालों के सफर में हमने बहुत होशियारी दिखाई, बहुत तेज रफ्तारी दिखाई, और हम इस धोखे में रहे कि हम इंसानियत को तरक्की की मेराज पे पहुंचा रहे हैं। हमारे हाथ में वो जादू आ चुका है कि अब हमें न किसी किताब की जरूरत, न किसी वही की, न किसी रसूल की, न खुदा की। और यूं इंसान ने साइंस के और जदीद उलूम के धोखे में, नई नई दरियाफ्तों के धोखे में ये सफर शुरू किया, ओवर कॉन्फिडेंट होकर, जरूरत से ज्यादा मगरूर होकर, अपने ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद करके। जिस वक्त एनलाइटनमेंट हुआ था मगरिब में और रोशन ख्याली की तहरीक शुरू हुई थी, आज से कहूँ बेश कोई 100-150 साल पहले या 200 साल पहले, तो उस वक्त के इंसान ने, मगरिब के इंसान ने खुदा को चैलेंज किया था और खुदा की तरफ मुंह उठा करके ये कहा था कि देख ले, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, अब हम पावरफुल हैं, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब हमारे पास साइंस है, अब हमारे पास आलात हैं, अब हमें खुदा की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे तो हम तेरे जैसी पता नहीं कितनी कायनातें बना देंगे। अगर हमें वो फार्मूले मिल गए जिस फार्मूले पे ये कायनात बनी है, तो हम ऐसी कायनातें खुद बनाएंगे। इंसान ने ये सोचा और बहरहाल बहुत कुछ इजाद कर लिया, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बना लिया, यहाँ तक कि आज इंसान इतना आगे चला गया कि रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यहाँ तक अब और मगरूर हो गया और धोखे में आ गया। लेकिन इस सारी तरक्की और इस सारे उरूज के पीछे जो खौफ और दहशत मंडला रही है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो तबाही इसके साथ साथ पैरेलल चल रही है, उसको हम भुला नहीं सकेंगे। और दुनिया पे नजर रखने वाले और इस तरक्की का अंजाम समझने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा एंड अच्छा नहीं है। वो इंसान जो कल खुदा को चैलेंज कर रहा था और खुदाई ताकत के दावे कर रहा था, आज वो अपने ही हाथों इस कदर मजबूर हो चुका है कि अब कि इसी रास्ते पे चलते चलते चलने वाले और चलाने वाले खुद ये कहने लगे कि आगे
ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے گڑھے میں ہم گرنے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا اے آئی کے جو موجدین ہیں انہوں نے کس قسم کے خطرات کا اظہار کیا. ایلن مسک خود اس قسم کے اندیشوں کا اظہار کر چکا ہے، جس کی اپنی سافٹ ویئر کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. اور دوسرا جیفریسن تو استعفیٰ دے کے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں اب مزید انسانیت کی تباہی کا بار نہیں اٹھا سکتا. ہم نے انسان کو ایک سیلف ڈسٹرکشن کے راستے پہ ڈال دیا ہے. یہ چیز اب آگے انسان کے لیے قاتل ثابت ہو سکتی ہے اور یہ انسانیت کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی امریکہ کے سب سے بڑے فلاسفر جس کا نام ہے نوم چومسکی. یہ فلاسفر جو ہے مجھے اس کے بعض خیالات بہت اچھے لگے. یہ بڑا انقلابی آدمی ہے. میں نے خاص طور پہ اس شخص سے بڑی دلچسپی رکھی اور اس کا کوئی کالم آتا تھا، کوئی اس کے بارے میں بات ہوتی تھی تو میں ضرور پڑھتا تھا اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی، اس کے لیکچر بھی میں نے سنے. یہ امریکہ میں وہ شخص ہے بہت بڑا فلسفی ہے، لیکن یہ عدل پسند آدمی ہے، انصاف پسند آدمی ہے. یہ مغرب کے معاشرے پہ کھلی تنقید کرتا ہے. یہ امریکہ کو سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیتا ہے. یہ اتنا حق گو آدمی ہے کہ یہ شخص امریکہ کو اس کی ان پالیسیوں کی وجہ سے، اس کی تخریب کاریوں کی وجہ سے دہشت گرد قرار دیتا ہے. اور یہ شخص واحد شخص ہے جو اس لیول پر ہولوکاسٹ پر کھل کے بولتا ہے. وہ جس پہ یہودیوں نے پہرا دے رکھا ہے اور جس کے پیچھے ایک بہت بڑا جھوٹ انہوں نے فریب چھپا رکھا ہے اور انسانوں کو وہ اندھا کر دیا، بڑی بڑی طاقتوں کو ہم اندھا کر دیا. لیکن یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں بولتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا، میں اسے جوانی کے دور سے اس کے لیکچر وغیرہ کچھ میں سنتا تھا. اور اس نے ہی یہ پوسٹ ماڈرنزم کے خلاف سب سے بڑی دیوار یہی بنا. یہ بہت بڑی تباہی جو آئی مغرب میں پوسٹ ماڈرنزم، اس کے مقابلے سب سے بڑی دیوار، آخری دیوار شاید یہی تھا کہ جو اس سے ٹکراتا رہا. اس کا مشہور مناظرہ بھی ہوا تھا پوسٹ ماڈرنسٹ، ایک بہت بڑے پوسٹ ماڈرنسٹ سے. تو خیر لوگوں کو پھر روشنی ملتی ہے نا جب لوگ ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیں، چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو، تو کچھ چیزیں صحیح دیکھتے ہیں. وہ جو قرآن نے دکھائی کہ سیدھا راستہ، سیدھے چلنے والے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام میں آئیں یا نہ آئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کہیں بھی بیٹھ کر وہ کچھ صحیح دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ایک شاعر کا ذکر کیا تھا، امیہ بن اسلط، کہ اللہ کے رسول نے اس کے اشعار سنے اور فرمایا اسلام سے کتنا قریب آ گیا مگر اسلام نہیں لایا. تو یہ ہو سکتا ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے اس نے جو بات کی ہے نوم چومسکی نے، وہ قرآن کے بہت سے حقائق کے قریب ہے. انسان کے بارے میں اللہ نے جو کچھ فرمایا تھا پہلے دن سے لے کر آج تک، نوم چومسکی کا یہ جملہ یہ بالکل اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ the nuclear arsenals and the climate change are an ample testament to this fact that the man is evolutionary error. Man is evolutionary error. یہ جو کچھ ہم نے بنایا، نیوکلیئر آرسنلز، نیوکلیئر ہتھیار، یہ کلائمیٹ، یہ فضا ساری جہاں اس کو ہم آج لے گئے ہیں، اتنا یہ بڑا چینج جو اس فضا میں کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، یہ اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ انسان ایک ایوولوشنری ایرر ہے، ارتقائی خطا ہے. دیکھا آپ نے کہاں پہنچا انسان؟ مغرب میں بیٹھ کے ایک شخص اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم جس کو ترقی کہہ رہے ہیں وہ ہماری ارتقائی غلطی ہے، ہم جس کو عروج کہہ رہے ہیں وہ ہمارا زوال ہے. آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا. ایوولوشنری ایرر.
दुनिया किस धोखे में है। आज कम अकल लोगों को, बोधी कौमों को, हमारे जैसे पस्त जहन रखने वाले, हमारे जैसे से मुराद सब नहीं मगर बहुत से हैं हम में, ऐसे पस्त फिक्र लोग, मरहूब होने वाले, गुलामी पे खुश रहने वाले लोग नहीं समझेंगे कि ये दानिश्वर कितना दूर देख रहे हैं। वो जिन्होंने ना कुरान से हिदायत ली, ना आज के ऐसे तरक्की याफ्ता दूर अंदेश जहनों से कोई रोशनी ले सकते हैं, ऐसे लोग बस इसी तरह भटकते रहते हैं। न वो उधर कुछ देख सकते हैं, न वहां से पा सकते हैं, न यहां से पा सकते। आज ये फिक्र अपनी गहराइयों में कुरान मजीद के करीब आ चुकी है। अल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया था कि इंसान के अंदर एक जुल्मत है, इंसान के अंदर एक जहालत है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान के अंदर, ये कब फरमाया? बिल्कुल पहले मरहले पे जब इंसान पैदा हुआ तो उस वक्त बता दिया था कि इसके अंदर ये चीज रहेगी। और इंसान के अंदर कुछ और भी चीजें हैं कि जो उसके नेचुरल डिफेक्ट्स जो यहां बयान किए गए हैं कि ये भी इंसान के अंदर मौजूद हैं। इन तबाहियों को इंसान समझे कि मेरे अंदर क्या शर छुपा हुआ है। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-मारिज, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ। इंसान पैदा किया गया है बड़ा बेसब्रा, बड़ा इम्पेशेंट। ही इज क्रिएटेड इम्पेशेंट। और कैसा? बहुत जल्दबाज, हैस्टी। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जैसे कोई तकलीफ पहुंचती है इसको तो कैसे घबराया हुआ हो जाता है, फ्रेटफुल, परेशान। ये कमजोरी है इंसान की। वैदा मस्सहुल खैरु मनुआ। और जब इसे कोई अच्छी चीज मिलती है, माल, पैसा, दौलत, तो रोकने लगता है, हिर्स करता है। ही बिकम्स माइजर। कैसे वो अपने आप को हरीस बना के चलता है कि बस सब मुझे मेरे पास रहे और यहां से ना जाए। ये इंसान के अंदर कमजोरी। और वो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। मगरिब इन्हीं पगडंडियों के ऊपर इंसान को लेके आगे बढ़ गया। अल्लाह की हिदायत के बगैर जब इंसान चलेगा तो इसी फितरत और नेचर पर आगे बढ़ेगा, इसी टेढ़ पर, उसी जहालत पर जो उसके अंदर रखी हुई है, उसी जुल्म पर जो उसके अंदर उसकी नेचर में बसा हुआ है। इसलिए कुरान फरमाता, देखो तुम्हारी इन सारी खराबियों का इजाला और तुम्हारे लिए सीधा रास्ता, शिफा का रास्ता, सेहत का रास्ता, तरक्की का रास्ता ये है। आगे फरमाया, कुरान अधूरा नहीं छोड़ेगा। इल्लल मुसल्लीन। ये खराबियां सब उनकी हैं जो नमाजों से दूर है, जो अल्लाह के आगे झुके हुए नहीं। फरमाया जो नमाज को नमाज के तौर पे पढ़ने वाले हैं वो बचेंगे। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। वो जो अल्लाह की इस इबादत पे, इस बंदगी में हमेशा ढले रहेंगे, नमाजों पे हमेशा कायम रहने वाले। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम। और वो जिनके मालों में एक मालूम, प्रेस्क्राइब्ड और खास हक है लोगों का। किसका? गरीबों का। लिस्साइली वल महरूम। सवाल करने वाले का और महरूम का हक है। जो ये समझता है कि ये माल मेरे लिए नहीं है फकत, इसमें सारी कौम की फलाह है, इसमें लोगों के लिए हक रखा गया है। वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन। और वो लोग बचे रहेंगे इन खराबियों से जो रोज़े क़यामत की तस्दीक करते हुए चलेंगे। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। और वो जो उसके अजाब से डरते रहेंगे, दोज़ हु आर फियरफुल ऑफ हिज पनिशमेंट, जो उसके अजाब से लरसते रहेंगे, डरते रहेंगे। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और वो लोग जो अपनी फुरूज की, अपनी हया और अपनी शर्म की हिफाजत करेंगे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखेंगे। आज मगरिब इन सब चीजों में देख लें कि सारी हदें तोड़ के बाहर निकल चुका। अल्लाह की किताब ने बताया था सीधा रास्ता कि जो अपने आप की हिफाजत करेंगे, इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी पाकीज़ा बीवियों के
اور جب غلامی کا نظام تھا تو باندیاں ہوتی تھی، ان کا ذکر ہے، بس وہ اب نہیں رہا. تو باقی وہ کبھی بے حیائی کے راستے پہ نہیں چلیں گے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد و پیمان کو نبھانے والے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر کھڑے رہنے والے، سچی گواہیاں دینے والے، گواہیوں پہ کھڑے رہنے والے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے. یہ ہے وہ پورا نظام عبادت، نظام اخلاق، نظام زندگی اور پوری شخصیت یا کسی معاشرے یا پوری قوم کے لیے سیدھا راستہ، اسٹریٹ وے، رائٹ پاتھ، جس پہ چل کر وہ پیچھے والی ساری خرابیاں، اندر کی خرابیاں، پیدائشی خرابیاں، فطری خرابیاں، سوشل ایولز اور باہر کی تمام برائیاں، ان سب سے ہم بچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا احسان ہم پہ یہ فرمایا کہ اس نے ان سب چیزوں کا ایک پریکٹیکل ماڈل ہمارے سامنے رکھ دیا. اب انسان کو پریکٹیکل چاہیے نا، صرف تھیوری نہیں. یہ تو تھیوری ہے. پریکٹیکل ماڈل سامنے رکھ کر اتنا آسان کر دیا کہ جیسے بچے کے سامنے اس کا والد، اس کا سرپرست، وہ آگے آگے کرتا جاتا ہے، بچہ دیکھتا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کا ٹیچر، اور کسی بھی شخص کے لیے اس کا گائیڈ، جس کو دیکھ دیکھ کے وہ آگے چلتا رہتا ہے. فرمایا وہ ماڈل، فرمایا وہ یہ ہے سورہ قلم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے محبوب، یہ تجھے مجنون کہتے ہیں، تو ہی تو ان میں سب سے زیادہ عقل والا، یہی سارے دیوانے ہیں. تجھے مجنون کہا، تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور پیارے تیرے لیے تو ایک ایسا اجر ہے اے محبوب کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. ہمارے اجر کتنے چلتے ہیں، اسی پہ ہماری آخرت کھڑی ہے، مگر رسول اللہ کا اجر قرآن کے الفاظ میں قیامت تک چلتا رہے گا، اور لامحدود وسعتوں کے ساتھ، کیونکہ سیدھا راستہ بنا کے دینے والے آپ ہی ہیں. اس پہ اب جو جتنا چلے، جہاں تک چلے، کیسے کیسے لوگ چل چل کر چلے گئے اس راستے کو اپناتے ہوئے، اور کیا کیا بن کے چلے گئے، وہ سارا اجر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اس لیے فرمایا کہ اے پیارے تیرا اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ ماڈل بتایا، فرمایا آپ تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. عظیم اخلاق، عظیم کردار، دا ہائیسٹ مورل اسٹینڈرڈ آپ کا ہے، جو اللہ نے آپ کو جہاں کھڑا کیا ہے. اس پر تو پھر یہ تمہارے لیے لوگوں آسانی ہو گئی کہ تمہارے سامنے تھیوری بھی آ گئی، پریکٹیکل بھی آ گیا. اب یہ ہمارا کام تھا مسلمانوں کا، اور پھر ہماری ذمہ داری بھی تھی کہ خود چلنے کے بعد اس پر دوسروں کو بھی اس کی طرف لاتے. مگر افسوس کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا، اس میں ہم اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکے. اور یہ مادی طاقتوں کی جو لگامیں ہاتھ سے نکلی، تو دنیا نے ہمیں بھی اس کے زیر اثر کر لیا اور ہمیں بھی اپنا غلام بنا لیا. پہلے مسلمان جب یہ طاقت کے سارے براج اور مراکز پہ قابض تھے، تو پھر دنیا ہمارے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی تھی، اور لوگ ہم سے یہ رول ماڈل حاصل کرتے تھے. مگر اب دنیا تباہی سے دو چار ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ایک اور حوالہ تباہی کے حوالے سے جو میں نے ابھی بات کی کہ کس طرح ان کے پاس یہ خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ابھی مرا ہے کچھ سال پہلے، جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا. میں نے سب سے بڑے فلسفی کی بات بھی بتا دی، سب سے بڑے اے آئی اسپیشلسٹ کی باتیں بھی بتا دی. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جو یہ کہہ کر گیا ہے کہ 100 سال میں دنیا تباہ ہو جائے گی. دیکھیے صاحب، تو یہ سب تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان سب کو نظر آ رہا ہے دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے. مگر ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اب بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے ہم کم از کم ایمان کی سطح پر اس راستے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، اور جتنا عمل کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں. دنیا کو جانے دیں جہاں جا رہی، اس کے پیچھے اپنا دین ایمان خراب نہ کریں. آج بڑا کریٹیکل وقت آ گیا ایک آدمی کے لیے
انسان کیوں یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں یہاں ایمان کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں خدا رسول کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہ سمجھے۔ یہ جو ہم نے اسلام کو، اپنے دین کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ ہے یا دنیا کے میں چلنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو یہ دنیا کا تو اینڈ یہ ہے جو بتایا گیا، باقی دین کو اتنا سستا مت سمجھیے، اتنا ہلکا مت لیجیے۔ یہ دین جو ہے ہمارے لیے بالآخر پوری دنیا کے لیے بھی، اور اس وقت ہمارے لیے باعث نجات اور باعث کامیابی اور فلاح ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے اور جلد از جلد ہمیں اچھا وقت دیکھنے کو عطا فرمائے۔